تیز رفتاری کے ساتھ اس NIC کا کام اس جون سے پہلے مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکنیکلی اٹ ول بی دی 6th NIC. پورے پاکستان میں سے 5 NIC کام کرتا ہے، لاہور، پشاور، کوئٹہ، کراچی اینڈ اسلام آباد. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ حیدرآباد کے عوام کے لیے فخر کی بات ہے کہ آج آفیشلی 7واں بٹ ٹیکنیکلی 6واں NIC حیدرآباد میں قائم ہونے جا رہا ہے. یقیناً وائس چانسلر صاحب سندھ یونیورسٹی خراج تحسین کے مستحق ہے کہ ان کے پاس ویژن تھا، ان کے پاس سوچ تھی، ان کے پاس فیوچر تھا کہ میں اپنے بچوں کو کیسے آگے لے کر جاؤں گا، میں اس صوبہ سندھ کے لوگوں کو کیسے آگے لے کر جاؤں گا. آئی ڈو اپریشیٹ یور ایفرٹس، آپ کی سوچ، آپ کے ویژن کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عائشہ کی ٹیم بھی بڑی خراج تحسین کی مستحق ہے. مسلسل رابطے میں تھے. آئی کانٹ سی حسن ندوی یہاں بیٹھا ہوا نہیں بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے. حسن ندوی ڈاکٹر سہیل راجپوت یقیناً جانتے ہوں گے، بلکہ کمشنر صاحب آپ سب کو پتا ہوگا کہ کون ہے. یہ اسی شہر کا سابق میئر ہوتے تھے مدن ندوی صاحب، ان کا صاحبزادہ ہی بلانگ ٹو حیدرآباد. اس نے بھی مجھے بہت پرسیو کیا کہ چیزیں ہونی چاہیے، اور ہماری بھی خواہش تھی کہ حیدرآباد میں اگر جیسا آپ نے بڑی اچھی بات کی، اٹس اے سینٹر آف دی سٹی. آج یہاں پر جس جگہ پہ NIC کو بنایا جائے، اس سے بینیفٹ کیا ہے کہ نہ صرف حیدرآباد، لطیف آباد، بلکہ ٹنڈو جام، ٹنڈو الیار، حالہ، قاسم آباد. اور بڑی اچھی بات کی کہ نہ صرف یہ کہ ہم تو کہتے ہیں کہ میرپور خاص سے بھی لوگ آئے، شہید بے نظیر آباد سے بھی آئے. اف پاسبل دین وائی ناٹ فرام سکر اینڈ لاڑکانہ، تمام لوگوں کے نوجوان یہاں پر آئے. اور منسٹری آف IT کی کیا خواہش ہے کہ بلا تفریق، رنگ اور نسل اور سیاسی نظریوں سے بالا تر ہو کر اس شہر، اس صوبے اور اس ملک کی خدمت کرنا. ہم کرنے کیا جا رہے ہیں آج؟ بڑی اچھی بات کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو صورتحال پیدا کی گئی ہے کہ سٹارٹ اپ کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس میں ہم نے تمام لوگوں کو شامل کیا. میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکورٹی ایکسچینج، میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ آج تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے سیکریٹری ڈاکٹر سہیل راجپوت بلانگ ٹو دا حیدرآباد، نہ صرف انہوں نے فائننس پہ گفتگو کی بلکہ پتہ لگا وہ شیئر شاعری بھی کر لیتے ہیں. دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. تو آج اسٹیٹ بینک بھی، سیکورٹی آف ایکسچینج بھی اسٹارٹ اپ کے کلچر کو فروغ دینے میں مکمل طور پر ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور اس ماحول کو بنا رہا، اس کلچر کو آگے کی طرف لے کے جا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹ اپ کے اندر، فری لانسنگ کے اندر انویسٹمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج اگر میرے حیدرآباد کا بچہ، حالہ کا بچہ، ٹنڈو جام کا بچہ، حیدرآباد جام شہروں کے بچے اگر یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ نئی چیزوں پہ اسٹارٹ اپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو نوکری کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنا سیلف پیسے جنریٹ کر رہے ہوں گے. آج آپ کے سامنے جہاں پہ میرا خیال ہے عاصم دکھا رہا تھا کہ بائکیں کی مثال دکھائی، آپ کے سامنے صحت کے آنے کی مثال دکھائی، اور غالباً 1-2 اور چیزوں کے بارے میں بھی اس نے بتایا، ڈیجی کھاتا کے بارے میں بھی بتایا. آپ ٹرسٹ کریں کہ جب بائکیں شروع کیا تو کیا تھا؟ ایک آئیڈیا تھا. ND یونیورسٹی میں جو ہمارا NIC تھا، اس نے اس آئیڈیا کو آگے لے کر گئے، انویسٹمنٹ کی، اور آج الحمدللہ کروڑوں روپے بائکیں کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لوگ اس میں پیسے کما رہے ہیں. سیم کنڈیشن ود دا صحت کی ہانی. مجھے یاد ہے ڈاکٹر رفت، ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا، غالباً اکیلے انہوں نے کام شروع کیا. آج انہوں نے لگ بھگ 150 فیمل ڈاکٹروں کا اپائنٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اگین دیٹ واز اسٹارٹیڈ فرام دی NIC ND فرام کراچی. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ وائس چانسلر صاحب آپ کے سربراہی میں یہ کام ہو رہا ہوگا، ہماری اگنائٹ کی ٹیم مکمل سپورٹ کر رہی ہوگی، منسٹری آف IT اوپر سے تمام چیزیں دیکھ رہی ہوگی کہ میری کیا خواہش ہوگی کہ یس یہاں سندھ کے بچے، چاہے وہ خیرپور سے رہتا ہو، لاڑکانہ کا ہو، بدین کا ہو، دادو کا ہو، ٹھٹا کا ہو، کراچی کا ہو یا حیدرآباد کا ہو، وہ بھی ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک ہو. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ $500 سے لے کر $5000 تک خود سیلف جنریٹ کر رہا ہوگا. مجھے یاد ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں. بائکیا غالباً کووڈ-19 جب شروع ہوا پچھلے سال مارچ میں، پچھلے سال مارچ میں، اٹ واز اے پیک لیول. بائکیا کا CEO میرے پاس ملنے آتا ہے آفس میں، اینڈ ہی واز ویری مچ وریڈ. وہ پریشان اس بات میں تھا کہ ہم نے اتنی مشکل سے ایک آئیڈیا لے کر آئے ہیں، بائکیا چل پڑا ہے، لیکن کووڈ-19 کے بنا پہ تمام بڑے شہروں پہ ڈبل سواری پہ پابندی لگی ہوئی ہے، تو بائکیا چلے گی کیسے آگے؟ اس کو مطمئن کیا. ہم نے کہا نہیں، ہم منسٹری آف IT آپ کے ساتھ ہے. اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی
کہ آپ NCSO کو خط لکھیں کہ جیسے تھوڑی سی صورتحال کووڈ کی بہتر ہو تو ڈبل سواری پہ پابندی اٹھائے. یس, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم نے فوری طور پر صدر کو خط لکھا اور ہم نے کہا کہ جیسے صورتحال بہتر ہوتی ہے آپ ڈبل سواری پہ پابندی اٹھائیں, اور فوراً پابندی, پہلا جو NCSO کی صورتحال جیسے بہتر ہوتی ہے پہلا خط میرا خیال ہے کہ اسی بات پہ گیا اور ڈبل سواری پہ پابندی اٹھی. اور آج بائکیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آلموسٹ اسٹارٹ اپ میں نمبر 1 ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام جگہوں پہ چیزوں کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے اگر اسٹارٹ اپ میں انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹارٹ اپ کو جو انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے. میں بہت پیچھے نہیں جاتا بلکہ صرف 2 سال کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2019 اور 20 میں وائس چانسلر صاحب آپ کو خوشی ہوگی, کمشنر صاحب یقیناً اٹ ول بی گڈ نیوز. نسیم آپ بھی سن کے خوش ہوں گے, یوسف آپ کے لیے اسپیشلی, کہ 2019-20 میں جو سرمایہ کاری ہوئی تھی اسٹارٹ اپ میں وہ صرف اور صرف $75 ملین تھی. لیکن 2020-21 میں اس کو ہم نے 100% نہیں, 200% نہیں, بلکہ 500% اوپر لے کے گئے, اور اب جو سرمایہ کاری ہوئی ہے وہ $373 ملین ہوئی ہے. یقیناً چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. اگین اٹس اے ویری ویری ونڈرفل تھنگ. وائس چانسلر صاحب آپ نے کہا کہ STP کے حوالے سے کہ یقیناً سندھ یونیورسٹی کو ملنا چاہیے, ہونا چاہیے. آپ کی جو سوچ ہے بالکل 100% میں اس سے متفق ہوں, اور یقین جانیں کہ جب میں آ رہا تھا کراچی سے حیدرآباد تو میں نے کس کو کال کیا؟ میں نے ظہور صدیقی سے بات کی جو سفائر کا کرتا دھرتا ہے, جو آپ کے پرانے وائس چانسلر کا صاحبزادہ ہے, اور اس سے بات کی کہ یس مجھے جامشورو کے اندر, جامشورو کیمپس کے اندر STP سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک چاہیے. میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے یا 3 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ جامشورو میں اس کو بھی اوپننگ کر دی جائے گی. ہم جس طرح وعدہ کیا کر رہا ہوں کہ کام کرنا ہے تو کام کرنا ہے الحمدللہ. NIC اگین میرا خیال ہے کہ عاصم اینڈ یور کمپنی آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ تمام لوگوں نے جو کام کر رہے ہیں اس سے لگ بھگ میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ پلس لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں. اٹس اے ونڈرفل اچیومنٹ یو پیپل آر ڈوئنگ. آئی ڈو اپریشیٹ کہ بہت اچھی بات ہے. وائس چانسلر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, 40,000 اسٹوڈنٹ, 6 ڈفرنٹ کیمپس, اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ون آف دی بگیسٹ ہاسٹل ان پاکستان, اور اس میں بتایا کہ 3,000 بوائز اور 2,000 گرلز. جو آپ نے خواتین کی جو بات کی وہ دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. ہم کیا چاہتے ہیں؟ امپاورمنٹ آف وومن, خواتین کو بااختیار بنانا. جب تک میری بیٹی, میری بچی, میری بہن بااختیار نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں آپ کا ایک گائیڈ دیکھ رہا تھا کہ غالباً آؤٹ آف 100 24% آر وومن. میں سمجھتا ہوں, آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ اس کو آپ ریشو کو آگے لے کر جائیں. ہم 40% یا 50% خواتین پہ جائیں گے تو کامیابی حاصل کریں گے. تو یس, اسی طرح NIC جب یہ بن رہا ہو تو آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ بچیوں کی تعداد اچھی خاصی ہونی چاہیے. دیر شوڈ بی 30, 40 اور 50% میں بھی, تبھی ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہوں گے. تو یس, امپاورمنٹ آف وومن, خواتین کو بااختیار بنانا ہمارے پالیسی کا حصہ ہے, ہمارے منسٹری کا حصہ ہے, ایم اینڈ آبجیکٹ. ہم اسی طرح اس کو لے کر کے آگے کی طرف چلیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ تمام چیزیں آگے لے کر چل رہے ہیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر ایوری آور پورے ملک میں, پورے دنیا میں ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے کہ کبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, 3D پرنٹنگ, IoTs, ہر چیز تبدیل ہوتی جا رہی ہے. بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ ہمارے پاس پاکستان کا ایسٹ کیا ہے؟ نوجوان. آؤٹ آف جو آبادی ہے اس کے 60% آف دا پاپولیشن آر ینگ. کیا وہ ان چیزوں سے ہم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اگین دا آنسر از نو. یس, منسٹری آف IT کی خواہش ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, سائبر سیکورٹی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, 3D پرنٹنگ ہے, ان تمام چیزوں پہ لوگوں, بلاک چین ہے, ان تمام چیزوں پہ نوجوانوں کو ہم آہنگ کیا جائے. اس کے لیے ہم نے کیا شروع کیا؟ اس کے لیے ہم آپس میں بیٹھے, ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزیں ایک پیج پر ہو. وہ کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 1 گورنمنٹ آف پاکستان یعنی منسٹری آف IT. نمبر 2
इंडस्ट्री यानी आईटी इंडस्ट्री के लोग, और नंबर 3 कौन, एकेडमिया। अगर ये तीनों चीजें आपस में एक पेज पर होंगी तो मेरा ख्याल है कि हम नई नई चीजों की तरफ आगे जा सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आगे जा सकते हैं। यस, आई डू अप्रिशिएट पाशा, इनकी पूरी टीम को, कि अब क्या डिसाइड हुआ है कि यस, इन तमाम चीजों पर, यानी ब्लॉकचेन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी, इसके ऊपर बीएस के कोर्स भी कराया जाएगा और एमएस का भी कोर्स कराई जाएगी, ताकि लोगों को नौकरियां हासिल करने में मुश्किलात ना हो। और अगर ये लोग निकल करके नॉर्थ अमेरिका जाते हैं या अगर क्या नाम है अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो इन चीजों पे अपनी नौकरियां हासिल कर सके। और आज यू आर राइट डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में शुमार होते हैं हर जगह पर, खास के आईटी फील्ड के अंदर। तो हमारी ख्वाहिश है कि बिल्कुल उसको किया जाए। अब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जिसे कहते हैं कि इज कमिटेड टू इक्विप यूथ विद द डिजिटल स्किल। हमारी ख्वाहिश क्या है कि जो यंगस्टर है, देयर टैलेंट शुड बी अपलिफ्ट, ताकि वो आगे की तरफ आगे बढ़ सके। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए क्या जरूरी चीज है, इन तमाम चीजों के लिए जरूरी चीज है, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यस, देयर इज अ विजन डिजिटल पाकिस्तान, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उस पर काम कर रही है, तो उन चीजों को आगे लेके चल रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास कनेक्टिविटी होना चाहिए, आपका मोबाइल फोन 3G 4G के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपके पास ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज इन्वेस्टिंग टन्स एंड टन्स ऑफ मनी कनेक्टिविटी के हवाले से।